کیونکہ ہم نے نہیں سمجھا. ہم ایک دفعہ گھومنے والی کرسی کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، پھر ہم گھوم گئے. ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جس کے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمیں ہومیوپیتھی کی صحیح سمجھ کا اندازہ نہیں ہو سکا اور ہم ناکام ہو گئے ہیں، ہمیں ہومیوپیتھی نہیں آ رہی. اس لیے میں نے چیپٹر کا نام سنا تھا آسان ہومیوپیتھی. اب آر کہنا ہے کہ پہلی دفعہ بھی یاد ہوگی، 272 ہوگی، 292 جو 2 ہوگی کتاب. اب ایک اور دفعہ یاد کروا تھا 270 270. آپ ایک وقت میں ایک دوا کے ساتھ مفرد دوا کا استعمال کریں. ایک وقت میں ایک دوا کا استعمال کریں اور ساتھ مفرد دوا. مفرد دوا کسے کہتے ہیں؟ جو اس مریض کی کانسٹیٹیوشنل میڈیسن ہے، جو اس مریض کی شکلی تصویر ہے، جو اس مریض کی اوریجنل تصویر ہے، اس کو آپ نے پیش کرنا ہے. جیسے آرسینکم ایلبم کے پیشنٹ کو میں نے اس کی جی پی ٹی کم نہیں دی، میں نے اس کی جی پی ٹی پہ دوائی نہیں دی، میں نے اس کی جگر کی انفیکشن پہ دوائی نہیں دی، میں نے اس کی ہیپاٹائٹس پہ دوائی نہیں دی، میں نے اس کی نفاست کے اوپر دی ہے، میں نے اس کی نزاکت کے اوپر دی ہے کہ یہ بندہ بڑا نفیس ہے، یہ بندہ بڑا زبردست ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہونے والا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نوٹ کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے اندر سماتا ہے، لہٰذا اس کو آرسینکم کی دی. تو اس کو کیا دی تھی؟ کیا دی گیا؟ آرسینکم ایلبم، جو کہ ہم نے اس میں بے-چینی کی دوائی سمجھی ہوئی ہے. بے-چینی ہوتی تو نہیں، رات کو اٹھ کے تھوڑا تھوڑا پانی پینا نہیں، آرسینکم تو وہی کر سکتی ہے. آرسینکم میں بہت زیادہ پانی کی خواہش بھی ہوتی ہے. آرسینکم ایلبم میں پانی کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے. آپ کینٹ پیج لکھیے، کینٹ پیج، کینٹ ریپرٹری کا پیج ہے 428. اس کے اوپر لکھا ہے لارج کوانٹیٹیز تھرسٹ. تو اس میں پہلی دوائی ایکونائٹ کے بعد آرسینکم. تو ہم نے آرسینکم کو صرف بے-چینی کی دوائی سمجھا ہے. ہم نے کاشی نام کا بٹیا میڈیکل سے پڑھا ہوا ہے، بے-چینی ہوگی تو دینی ہے. وہ جو دولت سنگھ ہے اس کے بٹیا میڈیکل ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور جو ہمارے یو اے چودھری کے کلاسوں میں لکھا ہوا ہے. میں یو اے چودھری نام پتہ نہیں تھا، میں یار یو اے کون ہے، کدھر تو بنے ہیں یو اے چودھری. اس کے کلاسوں سے آپ دیکھ کے کتابوں سے لے کے آپ سارا کام کرتے ہیں. یو اے کیا مطلب ہے؟ یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ. مزہ آ گیا. اس کا نام ہے الفت احمد چودھری. کیا نام ہے جی؟ الفت احمد. اس نے کلاسیں بنائے ہیں چھوٹے چھوٹے 15-20 صفحے کے کلاسیں بنائے ہیں. چلو جی اب ہم نے یار انہیں ہم پر ہنسنا ہے، عوام کیوں نہ ہنسے؟ کیونکہ ہمیں نہ ہومیوپیتھک فلاسفی آتی ہے، نہ آرگینل کا پتہ ہے. پھر مزے کی بات ہے پتہ نہیں ہے، بندہ سیکھ ہی لیتے ہیں. پھر ہم اکڑے ہوئے اب بندوں کی میں پی ایچ اے میرا پریزیڈنٹ، میں آئی ایچ اے میرا، اور یہ وہ ایک سیاسی شخص، اس کو ہم چھوڑ کے ایک دفعہ سیکھنے کی طرف تو آئے نا. جب تک ہم سیکھیں گے نہیں آپ کو کیسے سمجھ آئے گی؟ دیکھیں ہم اتنے سنجیدہ ہے کہ 9 بجے کا ٹائم تھا. کتنے بجے کا ٹائم تھا؟ 9 بجے کا. شاہ صاحب 7 بجے کا ڈاکٹر صاحب 7 بجے اٹھو گے. میں جی میں تو اٹھوں گا تھوڑے بندے نہیں آنا. کہتے ہیں آ جانا ہونا، تسی نہیں آنا. میں کہ اسی آ جانا، ہونا نہیں آنا. کوئی کام ہوا ہے بندے نہیں ہے. کوئی کہتے جی بڑی دوروں آیا. میں جس سیال کوٹ میں دوروں تو نہیں آئی. 15 گھنٹے بڑے پہنچ گیا. 15 گھنٹے کی میں یار سفر ہے، کہڑا سفر ہے؟ سارے اسٹاف آئے کہ نہیں یار نہیں آتا. وہ میرے بھی نہیں آیا. انہیں کہا جی روڈ بہت نہیں باہر، وہ تو شٹل گڈی سے بیٹھ گیا. تو اتنی سفر کی صحبت کیوں برداشت کی ہے؟ یار آپ لوگوں کو یہ چیز بتا دو، انفارم کر دو. لیکن کئی بندے جب انہوں کو فائدہ ہونا ہے، فائدے راستے آئے ہیں، بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں، سیاسی مقصد ہونا ہے بھائی، وہ میں نہیں مانتا. کیونکہ ہمارا دین نیگیٹو ہے. ہمارا جو دین ہے 90% تو پہلے سویا ہوا ہے ویسے ہی ہر بندے کا بلیک ڈارک ہوا ہے. 10% میں جن چلا شکوک و شبہات ہے. کسی وقت پھر دروازہ کٹ ہو جانا کی بات ہو. کوئی بندہ نہیں میں کینٹ ہیرنگ ڈیش ڈینم کلارک بلیکی نہیں بنے گا. کوئی ڈاکٹر آپ میں سے پھر ایسے نہیں بنے گا جب تک آپ دل کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. مجھے تاڑیاں نہیں مارتے اتنی خوشی کہ دیکھیں آپ لوگ ان چیزوں کو سیکھ نہیں رہے، ان چیزوں کو سیکھ نہیں رہے. جب تک آپ کو یہ چیزیں نہیں آئیں گی، یہ 5 چیزیں
آپ ہومیوپیتھی کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے، انٹر نہیں ہو سکتے. انٹری کے لیے وہ دروازہ ہے، اگر وہ دروازہ بند کر دیں آپ اندر آ سکتے ہیں. اگلے دن ایک بندہ کہتا ڈاکٹر صاحب اپنے بچے کو میں ٹھیک ہی تھا کہتا کرنا کسی کو نا مختلف کشتیاں بٹھا ٹھو کے پہلے یونان کا لیا ادھر پھرتا پھرتا برازیل یوگوسلاویا میں پھرتا پھرتا وہ واپس آ گیا. کہتا کیمپ جی بھی رہا سب ماریا بھی تھی وہ ہاتھ بھی مان چڑے سب کے سیاسی بنا دو جی. میں نے کہا آپ کے گھر کا دروازہ ہے؟ ہاں جی. میں بیل مارتا ہوں آپ باہر آ جائیں. میں تیرے پچھلے پاسوں لے کے گینٹی بیچا وہ مار کے توڑ بدل یہاں سے کی کرنا میں گولی مار دیں دونوں. میں کہا اس کو بھی گولی مارنی چاہیے. ہومیوپیتھی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، آپ پچھلے ڈور سے آ رہے ہیں، پچھلے دروازے کے ساتھ آ رہے ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ اس کا صحیح دروازہ ہے، یہ اس کا صحیح دروازہ ہے. یہ والا آگے کہہ رہے ہیں کمپاؤنڈ ڈاکٹر کو معلوم نہیں پاگل اینٹی سیرپ ہونا بنائے اور میں نے اس کو پاگل نہیں کہا، اس کا ہومیوپیتھی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس کو پاگل ہے 1938 نے بنایا تھی بھائی ہم اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، ہمارا اس کے ساتھ مقصد نہیں ہے، وہ اس سطح پر پورا نہیں اترا. فارغ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم کسی لیبارٹری کے ساتھ کی بات نہیں کر رہے. جتنے بھی سیرپ ہیں، جتنے بھی سیرپ ہیں، جتنے بھی بایوکیمک سالٹ ہیں، جتنے بھی مدر ٹنچر ہیں، وہ ہومیوپیتھک دوائیاں نہیں ہیں. اب آرگینک کہہ رہی ہے 272 دفعہ آپ نکالیں گے تو اس پر لکھا ہوگا کہ ایک وقت میں ایک دوا استعمال ہے. تو آپ لوگ سیرپوں میں کتنی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں؟ یہ سر کوئی بڑا بھی چنگا ہوتا ہے 8 بڑا چنگا جب تم جو لوگ 8 ہوتی ہیں. وہ ہمارے ڈسکا میں ایک ڈاکٹر صاحب کا بڑی پریکٹس آتی ہے، انہوں نے ایک بڑا لٹا پڑیا رکھا. میں ادھر گزر رہا میں کی کر رہے ہو جہاں میں ایسا سی نا ہومیوپیتھی کو بڑا آسان کرتا ہے، تھی سارا دن تلپتے رہتے ہو. میں دیکھو کی کیتا ہے بڑا آسان کام کیا. میں کیا کیا کہتا ہم نے نا گیس کی دوائیاں ڈال دیا ساری اس کے اندر سارے شربت ریکس کینٹ پام بروکس سارے شربت درمیان کرشیا شربت سارے مکس کر دیے. پھر کاروائڈ لائکوپوڈیم جتنی بھی بے دوائیاں تھیں وہ ساری اس میں ڈال دی. میں نے کہا اس کا کیا پتا ہوگا؟ کہتا کوئی بھی کسی نے پائی ہوئے گی نا بچ کسی نے کوئی دوائی تو پائی ہوئے گی نا. یہ ہمارا مقصد کی ہے مریضوں کو صحیح کرنا. مریض کی ہم کیس لے کے نہیں کھڑے ہو کے کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ماحول ہی نہیں ہے مریض کو بٹھا کے اسے پوچھے بھائی تمہیں کی مسئلہ ہے. کل مجھے ایک فون آیا ڈاکٹر صاحب کا، کس کا فون ہے؟ میں نے یار ایک ڈاکٹر صاحب ہے، ان کی بیگم ان کے سے ناراض ہو کے چلی گئی. ان کی بیگم ان سے ناراض ہو کر چلی گئی. کہنا سب تو پہلے میں کیا فرد دوال ہے انہوں نے کچھ کیا کدو کا یا کدو کا پرانی چیز کا ایسا استعمال کر ایسا استعمال کر پانی کا استعمال آنے کا. اور نے کہا میری بیوی ڈوڑ کی میں کدوان کدھر لگا رہا مینو کوئی دوائی تو ہو جس میرا دماغ ٹھیک ہو جائے. میں نے اس کو دوائی دی اگنیشیا، کیا دی 10 اس کی بیوی کا نام تھا بلقیس. ڈاکٹر صاحب 4 دن سے بلقیس بھول گئی سی، 4 دن یاد نہیں ہے. 5ویں دن میرے مقدر برے کہ میں نہانے لے گیا تو گر گیا. چونکہ مجھے دوائیاں کھانے کی عادت ہے، میں گرا تو میں آرنی کا پہلے لی 200 پھر میں کیا کہ آرنی کا کھا لی چلو ہائی بھائی کو بھی جانتا ہے وہ آرنی کا ہائی بھائی کا کھانے سے اگنیشیا ہمارا کا اثر ختم ہو گیا. بلقیس پھر آ گئی. اب بلقیس دوبارہ آگے مجھے بڑا غصہ ہے کہ یار تم نے دوائی کیوں چینج کی ہے؟ چونکہ ہمارے ہاں دوائی چینج کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. جہاں بندہ 10 والا دوائی اپنے کو دیتا ہے نال جانا سیرا بھی بڑا کرتا ہے کتنا پائے کتنے پیسے چلو ٹھیک ہو جاتا ٹھیک. کیس لے کے لگے میرے 5 منٹ تو انہیں کی دینا تھا کچھ بھی نہیں رہے گا. جب آپ مریض پر اپنا وقت صرف کریں گے، ٹائم لگائیں گے، وقت لگائیں گے تو آپ کو ارننگ بھی ہوگی، آپ کا معاشرے میں نام بھی ہوگا اور آپ لوگوں میں مقبول بھی ہوگی. خدا کے لیے ان تمام چیزوں کو آپ پھینک دیں، تمام چیزوں کو وہ تمام چیزوں کو کیا کر دیں؟ پھینک دیں. اب آپ نے اس قانون کے تحت دوائی دینی ہے. یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کو سمجھیں.
آرگینل قانون کی کتاب، اس کی سمجھ بھی آ گئی. اب آگے آگے ریپرٹری. یہ بڑی کمال کی ہے. اس کے 1423 پیج ہیں. 1423 پیج ہیں. اس ریپرٹری کے اندر جو مین روبرکس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو مائنڈ سے لے کر جنرل ڈس تک 33 چیپٹر ہے، 33 چیپٹر. ریپرٹری کا لفظی مطلب ہی خزانہ علامات ہے. آپ نے علامات کا خزانہ لینا ہے. علامات آپ کے پاس بے شمار علامات آ جائیں گی. جب آپ کے پاس علامتیں آ جائیں گی تو آپ مریض کو صحیح طریقے سے اپروچ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور مریض کو صحیح فائدہ ہوگا. یہ دوبارہ میں لکھ رہا ہوں، ریپرٹری علامات کا خزانہ. یہ آپ نے اے سے زی پڑھنی ہے. اے سے زی، اے سے لے کر انگلش میں زی کہتے ہیں. اے سے زی پڑھنی ہے. ایک ایک روبرک کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ریپرٹری آ جائے گا. اس میں آپ، میں اس کی مثال دیتا ہوں. فرض کریے یہاں پہ مائنڈ ہے. اس کا پہلا چیپٹر مائنڈ ہے. مائنڈ اس کے اندر 95 پیج ہیں. اس کے کتنے صفحے ہیں؟ 95 پیج ہیں. اس میں 3500 کے قریب علامات ہیں. اپروکسیمیٹلی اوپر نیچے ہو سکتی ہیں. 3500 کے قریب علامتیں. تو اس میں 3500 میں 8,500-10,000 میڈیسن کی لکھی ہوئی ہے. مثلا اس کی مثال لے لیں، اینگر وائلنٹ کی مثال لے لیتے ہیں. اینگر وائلنٹ، شدید غصہ. تو اس میں آپ کو دوائیاں رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دوائیاں رٹ رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی دوائی کیا ہوگی؟ ایکولائٹ سے شروع ہوتی ہے. اسٹیفیسیگیریا بھی اس میں ہے، نیکسمیکا بھی ہے، بیلاڈونا بھی ہے. یہ ساری دوائیاں آپ کو نظر آئیں گی. کسی کے 1 پوائنٹ ہے، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 3 ہیں. تو پھر ساری علامتوں کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے. بڑا وقت ہے. ایسا بڑا سوچا ہے، مریض آیا آمنے سارے ڈاکٹر صاحب کیا لگا کرے امیدہ اور تیرے کو دوائی لینا ہے تو امیدہ بھول کرنا وہ سنا ٹھیک نہ کباہ چکی رہی ریٹ وہ دوائی لینا ہے. کسی بھی کیس ٹیکنگ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی آپ کیس ٹیکنگ کریں گے تو آپ کو 40 منٹ 50 منٹ 1 گھنٹہ چاہیے. کتنے منٹ چاہیے؟ 40 سے 50 منٹ چاہیے آپ کو ایک کیس کو ریورٹائز کرتے ہوئے اس کو صحیح طریقے سے ایک ترتیب کے ساتھ لاتے ہوئے. تو وہاں پر ایک کامن میڈیسن نکل آئے گی. کیا نکل آئے گی؟ ایک کامن میڈیسن. سلفر نکل آئی ہے. تو آپ نے پھر سلفر کو دیکھنا ہے مٹیریا میڈیکلی کہ یہ سلفر اس معیار پر اتر رہی ہے جو ہم نے ساری علامتیں لی ہیں. کیا سلفر اس کے اوپر آ رہی ہے؟ کیا اس کی نیند ڈسٹرب ہے؟ کیا اس کے پاؤں جلتے ہیں؟ کیا وہ میٹھا پسند کرتا ہے؟ کیا اس کے بال اسٹریٹ ہے؟ کیا وہ نہانا پسند نہیں کرتا؟ پھر آپ نے سارا اس کو مٹیریا میڈیکلی دیکھنا ہے. پھر آپ کی میڈیسن آ جائے. اب اگلا ہے ریپرٹری کے بعد مٹیریا میڈیکا. مٹیریا میڈیکا کیا ہوتا ہے جی؟ مٹیریا میڈیکا ایک ریفرنس بک ہے. یہ مختصر ادویات ہے. ادویات کا ذکر ہے، ادویات کا تفصیلی ذکر ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم سب نے 90% ڈاکٹروں نے اس کو یاد کرنا شروع کر دیا. اور سب کو مریض ہوتا ہے تو چینل جو ہے وہ لیٹا تھا، وہ کچھ سو نہیں سکتا، وہ ایک جگہ پر لیٹ نہیں سکتا، وہ ایک پہلو سے کبھی دوسرے پہلو لے جاتا ہے، اس کو دودھ آ کرا جاتے ہوتے ہیں. ہم نے یاد کرنا شروع کر دیا. یاد نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ یاد نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ ریفرنس بک ہے. کون سی بک ہے؟ ریفرنس بک کا مطلب ہوتا ہے آپ اس سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. مثال اس کی طرح آسان کر ڈکشنری. اسی کبھی ڈکشنری یاد کی تھا جی؟ کیوں نہیں ڈکشنری کیوں یاد نہیں کرتے؟ ہو سکتی ہے یاد، لیکن آپ کیوں نہیں یاد کریں؟ ضرورت نہیں ہے. آپ مٹیریا میڈیکا کو ہم نے یاد کرنا شروع کر دیا. اب رکھنے سے لے کے ذکر تک ساری دعائیں یاد. 8 امرین
اور زبردست خون والا ہوتا ہے. اگر وہ خون نہیں ہوگا تو دوائی نہیں دینی. جی 8 نمبر یہ پیلا ہوتا ہے, پیراڈول جیسا ہوتا ہے, برائی خشکی تو ضرورت نہیں ہوتی. خشکی تو وہ ویسے ہی بڑی ہر وقت میں ویسی خشکی تب وہ برائی نہیں دے سکتے. اب برائی ہوئی یا پیراڈول یہ آپ نے دوائیں یاد کر لی, لیکن آپ نے مریض کو جب دوائی دی ہے مریض ٹھیک نہیں ہو رہا, مریض ٹھیک نہیں ہو رہا, بٹیریا میڈیکل آپ کا فیل ہو جائے گا. آپ نے اس کو ایز اے ریفرنس بک لینا. پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, فلاسفی دیکھنی ہے, پھر آپ نے آرگینم دیکھنی ہے, پھر آپ نے ریپرٹری دیکھنی ہے, پھر آپ نے بٹیریا میڈیکل دیکھنا ہے, اینڈ پہ آپ نے اس تمام علامات کو ایک پیپر پہ لکھنا ہے تاکہ مریض اپنی ساری علامتیں ایک دفعہ باہر نکال دیں. یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, بڑا ڈاکٹر ہوں گے, ڈاکٹر صاحب بڑی غلط نہیں ہوگی, ڈاکٹر صاحب ہماری بات نہیں سنتے, تو آپ کے پاس بڑا کھلا ٹائم ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے مریض کو دیکھیں, اس کی کیس ٹیکنگ کریں. یہ بیٹھنے کے بعد کیا ہے جی, کیس ٹیکنگ. ٹائم مختصر ہے اس لیے آپ کو شارٹ بتا رہا ہوں, تو یہاں تو 10-12 گھنٹے کا لیکچر ہونا چاہیے. کیس ٹیکنگ, کیس ٹیکنگ یہ ہے امپورٹنٹ 3 چیز. کیس ٹیکنگ, کیس کو آپ نے کیسے لینا ہے, مریض کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے, مریض آپ سے کس چیز سے متاثر ہو گیا ہے. سب سے پہلے آپ کا لباس ٹھیک ہونا چاہیے. تھوڑی سی میں نے کرٹیسائزیشن کرنی ہے, اس کو برداشت کیجیے. سب سے پہلے ڈاکٹر کا لباس ٹھیک ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے شلوار قمیض پائی ہے, تھلے کھلی جوتی پائی, اٹھتے پکا بھی پورا نہیں لگا بیٹھا ہے. دس از ناٹ کیس ٹیکنگ ایٹماسفیئر. کیس ٹیکنگ کے لیے اس کا لباس اچھا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے, لباس کیا ہونا چاہیے, ایکسیلنٹ. ڈاکٹر کا لباس کیا ہے, پینٹ شرٹ. کیا ہے, پینٹ شرٹ, ٹائی وغیرہ بھی لائی ہوگا, اچھا کوٹ پہنا ہوگا, اچھا. ڈاکٹر دوسروں سے مختلف لگے, ڈاکٹر کا اپنا کوئی حال نہیں, مریض کے لیے میں کتنے کو لا. پھر آگے اس کا ماحول, لباس کے بعد آپ کے کلینک کا ماحول کیسا ہونا چاہیے, صاف ستھرا معیاری کلینک ہونا چاہیے, وہاں ایئر کنڈیشن بھی لگانا چاہیے. ایسے ڈاکٹر شاہد کے ساتھ تو بڑی اچھی, بہت پیارا کلینک ہے, کلینک میں پیشنٹ کا علیحدہ روم رکھا ہوا ہے, اور وہاں پیشنٹ بیٹھتے ہیں, ویٹنگ ایریا وہ علیحدہ رکھا ہوا ہے. کیس ٹیکنگ اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں, مریض کے لیے ایک رجسٹر ہو, مریض کے لیے ایک رجسٹر ہو, اس رجسٹر پر اس کا نام, اس کا ریفرنس نمبر, اس کی تمام چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے ایک ترتیب سے لکھنا ہے. مثلا پیشنٹ کا نام آئی ڈی کا اردو میں لکھ رہے ہیں, محمد اکرم, پہلے اکرم میں تھوڑا نہیں لکھنا, عمر کتنی ہے, لے لو 41 سال, وہ 100 سال کا ہے, میرے کتنے 41 سال. اچھا کی کرنا تھی میں دوائی دو اور میرا آپ کو پیشنٹ نہ پوچھو. آپ نے کیس ٹیکنگ غلط شروع کر دی ہے. آپ نے پہلے لکھا تھا پیشنٹ نیم محمد اکرم, ایج 41, پھر سیکس میل, پھر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ فرینک ہونا شروع ہو گئے. جی کہاں سے آئے ہیں, میں بہاول نگر تو آیا. ٹھیک ہے جی, اچھا جی اس نے آپ کو بھیجا ریفرنس, یہاں پہ دیکھیں گے REF. جی مجید صاحب نے بھیجا جی کہڑا مجید پودیاں والا, کہتا نہیں مجید جہاں کپڑے دکانے کی دوائی ہو, آپ نے کہنا مجید کلاس والا. پھر اس کا نیچے موبائل نمبر لکھنا ہے, اس بندے کا مجید کا نہیں لکھنا کہ میں نے کیوں کر چڑھی, یہ لکھنا ہے اس کا موبائل نمبر اکرم کا 0300 فلاں فلاں. اس کے بعد آپ نے اس کو بولنے کا موقع دینا. ہاں آپ کو پتہ ہے ایسے نہیں کرنا, اس کی بات سننی ہے, اس کی بات کو سننا ہے. آپ ایک کیس لینے جا رہے ہیں, آپ ایک کیس لینا جا رہے ہیں, تو کیس کیسے لیں گے, کیسے لیں گے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, پھر آپ نے اس مریض کے پاس بٹھا لینا ہے اور اس کی تمام علامات کو لکھنا ہے. تمام علامات کو کیا کرنا ہے,
میں لکھنا ہے انگلش میں. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کیس کی انگلش کیا ہے, کہتا ہے لو ہے کیس کی انگلش پیچھے پیرامی, کہ یہ کیا ہے کہ تجھے آدمی نے کیا دی انگلش کی ہو. ایسے نہیں کرنا آپ نے, کیس کو آپ نے آہستہ آہستہ اندر جاتے جانا, اس کو ٹول دیتے. پہلی باری کس کی ہے, کس کی ہے, مریض کی. کلائنٹ جو آپ کے پاس آیا اس کو آپ 25-20-25 منٹ میں وہ بول لیں اچھے طریقے سے اپنے علامات کو. وہ پہلا وہ آپ کے ساتھ پہلی بار دفعہ آیا, آپ نے اس کی ساری باتوں کو سننا ہے, سن کے پھر کیا کرنا ہے, اس کو لکھنا ہے. لکھ کے کیس کو سارے کو دیکھنا ہے, پھر اسے کہنا آپ کوئی اور علامت بتانا چاہتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب یہاں کا ہی کر دو علاج. وہ 40-50 ہونی ہے, کتنی ہونی ہے, کیونکہ اس کے پاس بڑی کہانی ہوتی ہے مریض کے بعد. میں اتنے گیا جی, وہ ڈاکٹر نے دوائی نہ صحیح دی تھی, میں پھر نیند کو چلا گیا, نیند میں کیا بتائے گا. وہ بیچارہ آتے 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 بڑی دیر لگاتے آتے آتے میرے کو وہ وہی دوا 20-25 سلام نے پوری ہو گئی, تو آپ نے اس میں سے ایکسٹریکشن کر دی. مریض نے جو آپ کو بتایا وہ خام مال, کیا ہے, خام مال, خام را مٹیریل. کیا بتایا اس نے, را مٹیریل آپ کے پاس آ گیا. یہ فیکٹری کو را مٹیریل نہ ہے تو بنا کو نہیں سکتے. را مٹیریل آپ کے پاس خام مال اکٹھا ہو گیا, اس میں سے آپ نے وہ علامات کو دیکھنا ہے جو شفا کی طرف لے جا سکتی ہیں. تو آپ نے کس کو نمبر دینے ہیں, مائنڈ کو. کس کو نمبر دینے ہیں, 90% دینے ہیں مائنڈ کو نمبر. کس کو نمبر دینے ہیں, مائنڈ کو. اتنا مائنڈ نہیں کرتے جی, وہ مائنڈ ہے. مائنڈ کے کتنے نمبر ہے, 90 نمبر. اور باڈی کے کتنے نمبر ہے, ہم سارے باڈی کا علاج کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ہیپاٹائٹس کی ٹھیک ہو رہی ہے, ہیپاٹائٹس کی علاج کر رہے ہیں, اسی کینسر کا علاج کر رہے ہیں. وہ کیا کس کا علاج کروا رہے ہیں, بیماریوں کا. آپ کس کا علاج کر رہے ہیں, مائنڈ کا. آپ تو بہت اوپر جا رہے ہیں, آپ تو بہتر جا رہے ہیں. آپ کس کا علاج کر رہے ہیں, مائنڈ کا. مائنڈ کے اندر 90 نمبر ہے مائنڈ کا. بڑا مائنڈ نہ بنے آنکھ پر بجا سکتا. شاہ صاحب جو بھی تسی کیا ٹھیک ہے, پر میرا دل نہیں کرتا, میں نہیں آنا. اور جتنا کھانا بھی ہے اور کیسے جانا, میں نہیں آنا. کس نے کہا ہے, مائنڈ. ایک باڈی کے 10 نمبر ہے. آپ کیا کر رہے ہیں, باڈی کا علاج شروع کیا ہوا ہے. ماہلے بڑھا دے, پیتا, جگر, گردے, مسالہ پہ بڑھا دے, دماغ, آنتے. یہ ہے ڈاکٹروں کی سچویشن. ہر ڈاکٹر نے کیا کیا ہوا ہے, اس نے ایک باڈی کے اوپر ایک تحریر کی ہوئی ہے, ہم اس چیز کا علاج کرتے ہیں. ہم کس کا علاج کرتے ہیں, مریض کا. کس کا علاج کرتے ہیں, مریض کا مائنڈ دیکھ رہا ہے. اس کا مائنڈ کیا ہے, آپ نے دیکھا, اس کا مائنڈ اچھا ہے, اس کا مائنڈ برا ہے, اس کے مائنڈ غصے والا ہے, اس کو انزائٹی ہے, اس کو اینگر ہے, اس کو ڈیلیوژن ہے, اس کو ایلوژن ہے, اس کی میموری شارٹ ہے. اس کو کیا ہے, وہ کیا چاہتا ہے, وہ آپ سے کیا لینا چاہتا ہے, وہ کیا لینے کے لیے آپ کے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب پتوا ڈیکوری ٹھیک ہو, ڈاکٹر صاحب پتیا ڈیکوری ٹھیک ہونا. کس نے کہا ہے, مائنڈ. ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں لگنا برا. میں نے کانٹا چبھتے ہوئے مریضوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اور کینسر کے مریضوں کو بچتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں, انہوں نے اپنے مائنڈ سے کام کیا. مائنڈ اوپر بڑی چیز کا ہیڈ کے اندر ہے. ہیڈ سے کہتے ہیں سربراہ کو, بڑے کو, اس لیے اوپر ہیڈ ڈاؤن کی ڈپارٹمنٹ ہے. ڈیلی ڈپارٹمنٹ ہے ہیڈ ماسٹر, پرنسپل. وہ جو جس کے پاس قانون ہے, جس کے پاس لا ہے, اس کو ہم پرنسپل کہتے ہیں. تو ہمارے پرنسپل جب ٹھیک ہوں گے تو پھر ہمارے نیچے جو رعایا وہ ٹھیک ہوگی. مائنڈ کے 90 نمبر, باڈی کے 10 نمبر, یہ رعایا ہے. اس کے اندر باڈی, دماغ کے اندر. فالج کی مریض جب ہوتی ہیں ہم اسے مالش شروع کروا دیتے ہیں.
بلینڈر آئل پاؤ جی مدر ٹیچر پاؤ دوسرا مصنوع کا مدر ٹیچر بڑا کمال ہے جو خالص بوٹیاں کاٹ دیں وہ کاٹ کے آپ اوپر لگاتے ہیں آئل کے ساتھ مکس کر کے لگاتے ہیں بندے کو آرام نہیں آتا بندے کو آرام نہیں آتا کیونکہ اس کا تعلق مائنڈ کے ساتھ یہ کلیئر ہوگی بات نا کہ آپ نے علاج مائنڈ کا کرنا ہے آپ نے باڈی کا علاج نہیں کرنا باڈی کو چھوڑ دیں باڈی کو چھوڑ دیں 90 نمبر آیا دینا 100 بچوں تو پھر وہ کی ہوتا ہے A+ کیا ملتا ہے ہم محمد اشرف کو سپیریئر کالج میں داخلے پر دل کی بھاگ رہی ہے کو شام دیتے ہیں انہوں نے سپیریئر کالج میں چنا کیوں وہ نمبر 90 پر تو جانا ہوتا ہے دیا ہوا 10 منٹ نمبر ہوتا ہے ہم دل کی طاقت رہتے ہیں کوئی جان دینا ہونا سوٹو بڑا ادھر نہ لائیں گے پارٹی کے نمبر 10 ہیں ہم پارٹی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جن کو بھائی لوگ بتا لو اسی شیر کا جمانا نہیں ہوں گے آپ کے وہاں کیونکہ آپ نے اس کا مائنڈ ٹھیک نہیں کیا اس کی بلکہ دوڑ گیا جو مرضی کر لے کدو کھلا دے ٹیڈے کھلا دے سبزیاں ساری کھلا دے اس کو میوے نہ میرے کھانا شروع کر دے انہوں نے کہا میوے نہ بلکیز ہوتی میں میوے سارے لے آتا بلکیز کدھر سے گئی ہے میں کہا تیرے مائنڈ چ بھی کٹ دیتے ہیں تیرے مائنڈ کا تھوڑا چیز آؤٹ کر دیتے ہیں تو 5000 دے گا کہ نہیں اس کو 5 منٹ میں تیار نہیں ملی اور کہتا ڈاکٹر صاحب لے چھڑ لے چھڑ کیونکہ وہ آپ نے اس کا علاج نہیں کیا آپ اس کا مائنڈ نہیں پڑھا آپ نے اس کی باڈی کا علاج کرنے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے آپ ناکام ترین ڈاکٹر کیا بن گیا ناکام ترین تو کامیاب ترین بنا جاتا ہے نا مائنڈ کا علاج ہے مائنڈ کے 90 نمبر ہے باڈی کے 10 نمبر ہے جو بندہ مائنڈ کو صحیح کر دے گا سینسیشن کا علاج کر لے گا احساسات کا علاج کر لے گا وہ ڈاکٹر ہے مثلا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں ایک پیشنٹ اس کو دمہ ہو گیا ایس دمہ کہتے ہیں دمہ نہیں رہنا یہ دام پکڑ کی جاتا ہے ایسی اب دیکھیں وہ کیس ٹیکنگ ہوئی تو میں نے اس کو پوچھا بیٹا آپ کو ایستما کب سے ہے کہتی مجھے ایستما جب میری عمر 7 سال تھی اس وقت سے ہوا ہے آپ میری 21 سال عمر ہے میں نے آپ کی ہومیوپیتھی کی ساری دوائیاں کھائی ہوئی ہیں بلڈ ٹالرنس بھی کھائی ہے پریٹیکس بھی کھائی ہے میرا دل کا مسئلہ بھی تھا کبھی کچھ بڑی دوائیاں میں نے کہا ہوا کیا تھا کیوں آپ کو دما ہوا آپ کی فیملی ہسٹری میں دما ہے کہتی نہیں میں نے کہا دما ہونے کی وجہ کہتی ایک دفعہ بکر عید پہ میں نے اپنے والد کو چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا اس خون کو نکلنے کے بعد میں نے اتنا پریشر لیا کہ مجھے سانس کا مسئلہ بن گیا اس کا مسئلہ بن گیا تو میں نے کینٹ لیبرٹی سے اس کا حل لیا تو اس نے کہا کہ بلڈ جو ہے بلڈ سین یہ روبرا گیس میں بلڈ سین فرام نائف اس سے فرام نائف نائف کسے کہتے ہیں چاقو کو چھری کو اس سے میں نے بلڈ کو دیکھا جس کی وجہ سے مجھے دما ہوا میں نے کہا دمے نے تو دے دو چھٹی آپ کو دما نہیں ہے آپ کو دما نہیں ہے تو میں نے اس کو جو دوائی دی اس کا نام تھا آرسن دوائی کا نام یقین آتا ہے آرسن کا میں دی اور اس کا دما زیادہ تھا میں نے اس کو دوائی کس میں دی ہے مائنڈ آپ نے کیا کرنا ہے آج سے مائنڈ میں دوائی دینی ہے کیٹنو شربت نے رام نہیں دینا پتھر نہیں کٹنی انہیں آپ کیٹنو شربت دینے کو بڑے کھلے ہوئے ہیں یا ایف بی کے نمبر لینا شروع کر دیے وہ نہ کریں اس طرح آپ نے مائنڈ پہ علاج کرنا آپ نے کس پہ علاج کرنا ہے کس پہ کرنا ہے پھر بولے مائنڈ پہ دماغ پہ کام کرنا ہے دماغ میں کام کرنے سے آپ کے مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جائے ایک مریض دوسری کیا تو ٹھیک ہو جائے گا تو وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے جیسے کہ بعض ڈاکٹروں نے جواب دے چڑھا انہوں نے کیا تو مجھے ٹھیک نہیں تو وہ مریض کیا کرتا ہے ڈوب جاتا ہے گر جاتا ہے جتنے بھی امراض ہوتے ہیں 90% نفسیاتی ہیں کیا ہے
نفسیاتی مریض ہیں سارے. کون سے مریض ہیں؟ تو نفسیاتی مریضوں کو کیسے علاج کیا جائے گا؟ مائنڈ کو صحیح کر کے ڈسکشن کرنے کے بعد بات کو بار بار کرنے سے، ریپیٹ کرنے سے، اس کے ساتھ وقت گزارنے سے. یہ کیس دیکھیے، اس نے موبائل نمبر لیا تھا اس کو، اور ہم نے اس کو موبائل نمبر کو کیا کرنا ہے، اس کی کیس دیکھنے کے لیے اچھے طریقے سے. تو وہ مریض کیا کہے گا؟ ڈاکٹر صاحب مجھے بڑے اچھے، آپ سے مریض ٹھیک نہ بھی ہوگا آپ کو فون کرتا رہے گا، ڈاکٹر صاحب وہ میرا میں ٹھیک ہو جانا، تو گھبرا آنا ہے انشاءاللہ، جہاز ہے ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو دوائی صحیح نہیں دیں گے، آپ پارٹی میں دوائی دیں گے، وہ آپ کو چھوڑ جائے گا. وہ آپ کو یہی چیزیں ڈالے نا، ڈاکٹر صاحب اگر یہ سنگرہ بڑی تھی نا تو مریض دوڑ دے گا. اس کا ایک آسان کلیہ ہوگا، جو بھی مریض آتا ہے، جو بھی مریض آتا ہے، پیچھے پڑی اس فکر کو، جو بھی مریض آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے. جو بھی مریض آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے. یا وہ صحیح ہو جاتا ہے یا وہ ٹھیک نہیں ہوتا. دونوں شکلوں میں اس نے آپ کو چھوڑ جانا، آپ کو چھوڑ جانا. یہ ڈال سکتا ہے. نفسیاتی طور پر آپ مائنڈ کو جب بہتر کریں گے تو مریض جب ٹھیک ہوگا تو وہ کلی پائیدار حقیقی شفا حاصل کرے گا، بلکہ دائمی شفا حاصل کرے گا جس کا مائنڈ صحیح ہے. اگر آپ کا مائنڈ ٹھیک نہیں ہے تو باقی کام تو پیچھے رہ جائے گا. کیونکہ ہم مائنڈ کو نفر نہیں دیتے، مائنڈ کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں دے، جس کی وجہ سے مریض ٹھیک نہیں ہوگا. اسی پھر اگر جانتے ہیں ڈاکٹر وہ گلاب نے ٹھیک سر پر ایگرو تیل شربت دے دو، یہ کہ آپ نے کیا کرنا؟ خدا کا نام ہے، اس پریکٹس کو آپ دفاع کر سکتے، اس پریکٹس کو چھوڑ دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی مریض آپ سے ٹھیک نہیں ہوگی. میں نے اس پریکٹس کو جب چھوڑا تھا، ہم بھی کرتے رہے ہیں، ہم کو سیدھے نہیں اوپر سے اترے ہوئے. ہم نے بھی یہ پریکٹس کی، ہم آلٹرنیٹیو میڈیسن دل نہیں پڑتا تھا، شربت فلانا شربت ایمنا سپر ہوا ہوا ساری شربت کی ہے. لیکن سوچا کہ اس طرح تو مر جائیں گے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہم ناکام ہو جائیں گے. تو اس پر ہم نے آگے ایک بہت اچھی شارٹ چلی 2000 میں، اور 18 سال ہو گیا مجھے. 19 سال میں نے دوسری ریمیڈی کی کبھی نہیں دی. وہ ٹھیک ہوتا ہے، ہو نہیں ہوتا نہ ہو، لیکن مائنڈ کو مد نظر رکھ کے دوائی دی ہے کہ اس کا مائنڈ آ سکتا ہو گیا تو آ سکتا دی ہے. سلفر کیا تو سلفر دی ہے، بیلاڈونا ہے تو بیلاڈونا دی ہے، برائیونیا کا برائیونیا دی ہے. آپ اس طرح کے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں؟ کس طرح کے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں آپ؟ کیا آپ وقتی طور پہ چلتے رہے 400 500 700 روپے کی دیہڑی لگانے کی کام کر رہے ہیں، کوئی اور کام کر لیں گے؟ تو یہ پلیز اس کو سمجھیں، کوشش کریں. مائنڈ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے. اب اگلا چیپٹر جو ہے وہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کو سمجھنے کے لیے ان 5 چیزوں کے علاوہ ایک اور بہت بڑی چیز ہے، اس کا نام ہے میازم. کتابیں لکھی گئی، لوگوں کو پڑھایا گیا، 4 سال آپ پورتے ریاض کو پڑھتے رہے. ہمیں نہ پورتے ریاض کی سمجھ آئی ہے نہ میازم کی سمجھ آئی، کیونکہ آسان کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، آسان کر دیتے. 4 میازم ہیں. کتنے میازم ہیں؟ 4 میازم. پہلا میازم سورا پڑھے. کون سا؟ پی سائلنٹ. سورا کیا ہے؟ سورا. اس کو اردو میں لکھ دو تاکہ پتہ چل جائے. سور کیا کیا عرب کا سورا پڑھے. پھر سورا آپ کو جب سمجھنا ہے کہ سبق 25 چیزیں پڑھے گا. سورا پڑھے نا، سورا آپ کے دماغ نے کچھ کریٹ کرنا شروع کر دیا، یار یہ کیا ہے؟ یہ جو